وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 27ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور پارے کے آغاز میں سورۃ الذاریات وہ جاری ہے. اللہ فرماتا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون. تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ جاری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی بہترین مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور یہاں پر فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اے فرشتوں، اے اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں، تمہارا معاملہ کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہے آنے کا. اور یہ بہت ہی اہم نکتہ یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے فرشتوں سے ان کے آنے کا مقصد بعد میں پوچھا ہے، مہمانوں سے آنے کا مقصد بعد میں پوچھا ہے، اور پہلے ان کی اچھی طرح خاطر مدارت کی ہے، ان کی ضیافت کی ہے. تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جب کوئی مہمان آئے تو آتے یہ نہیں کہ ہاں جی کیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، بلکہ آئے تو ان کی اچھی طرح پہلے خاطر مدارت کی جائے، اور پھر ان کے بعد ان سے کوئی بات چیت اس طرح سے کی جائے کہ آپ کا اصل میں مقصد کیا ہے. خیر، فرشتوں نے ان کو بتایا کہ ہم اصل میں قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب نازل کریں. تو اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم ان کے اندر سب کو ہلاک کر دینے والے ہیں، لیکن ان میں سے ایمان والے جو لوگ ہیں ہم ان کو ان میں سے نکال لیں گے، ایمان والوں کو بچا دیا جائے گا. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، اور جو دعوت دین کرنے والے لوگ ہیں، جو مصلح لوگ ہیں، جو لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، جیسا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ہے دیگر جو لوگ تھے نیک لوگ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ان کو بچا لیں گے، فرشتوں کو ان کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. اور یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ وہاں پر انہیں ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر بھی ایمان والوں کا نہیں ملا، یعنی ایک گھر صرف ایمان والوں کا بچا ہے، اس کے علاوہ اسلام کا نام لیوا کوئی شخص بھی نہیں تھا. اور پتہ یہ چلا اس میں بہت بڑی ایک نصیحت کی بات وہ یہ ہے کہ جب ایمان والے باقی نہیں بچتے ہیں، جب مصلح باقی نہ بچیں اور لوگ مصلح لوگوں کی توہین کریں اور ان لوگوں کو عزت نہ دیں اور ان کی بات پر لبیک نہ کہیں، تو اللہ رب العزت ایسی قوم کو برباد کر کے رکھ لیتا ہے. اب ان کی قوم کا مقصد باقی نہیں رہتا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. ورنہ اس وقت تک کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا ہے جب تک ان کے اندر مصلح لوگ موجود ہوں. لہٰذا فرمایا کہ ہم ان کو اس میں سے باہر نکال لیں گے، کہ جب وہ مصلح اور مومن لوگ باہر نکل جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس بستی کو ہلاک کر دیں گے. اور اس حوالے سے اقبال کا ایک بڑا ہی بہترین شعر ہمارے سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، سڑی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یعنی کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اٹھا کر پھینک دیا ہے اور ان لوگوں کو نیست و نابود اور ختم کر دیا ہے. اور آج یہ علاقہ لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیڈ سی کے کنارے پر رہتے تھے، اور یہ ڈیڈ سی بحر المردار جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا سمندر ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے. یعنی ان کے اوپر اللہ رب العزت کا جو عذاب آیا تھا اس کے آثار آج بھی آپ اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پر وہاں پر رکھ دیے، کہ نہ صرف وہ لوگ تباہ کر دیے گئے بلکہ ان کے اوپر کتنا خطرناک اور شدید پتھروں کی بارش کی گئی. ایسا خطرناک قسم کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے کہ وہ سمندر، وہ ڈیڈ سی اور بحر الکاہل ہے، جس کے اندر کوئی جاندار، کوئی ذی روح چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے. بلکہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، عاد کا تذکرہ، سمود کا تذکرہ، قوم نوح وغیرہ کا تذکرہ یہاں پر اس کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. یہاں پر بڑی ہی بہترین ایک بات کی گئی ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں
تمہارے سامنے چند باتیں آتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب رزق کی تلاش کے لیے باہر نکلنے کا کہتا ہے تو اللہ رب العزت نے وہاں پر فمشو کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم چلو، یعنی رزق کے لیے تم چلو پھرو، تم باہر جاؤ، تھوڑی کوشش کرو اور اللہ رب العزت میں رزق عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب جمعے کی نماز کے لیے نکلنے کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ اس کے لیے تم فَاسْعَوْا یعنی کوشش کرو، ذرا اس کے لیے کوشش کر کے تیزی کے ساتھ جاؤ، یعنی وہاں پر صحیح کرنے کا، تیز چلنے کی بات کی گئی ہے۔ اور دوسرے مقام پر جب جنت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے تو جنت کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے سابقو، تو وہاں پر یعنی سبقت لے جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ چاہیے کہ ریس لگانے والے اس کے لیے ریس لگائیں، وہاں پر اس کے لیے دوڑا جائے۔ اور اس کے بعد یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ کی طرف جب بات کی ہے جانے کی، تو یعنی جب اللہ کی توحید کی طرف یعنی خالص اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو اس حوالے سے جب بات کی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ سارے لفظ استعمال نہیں کیے ہیں، بلکہ فرمایا فَفِرُّوا، یعنی اس کے لیے پھر بھاگو، جیسے فرار کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پھر وہاں سے جیسے جان بچا کر کسی شرک اور جہنم سے کسی گڑھے میں گرنے سے جب بچایا جاتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو اس طرح سے سر پٹ بھاگو پھر اللہ رب العزت کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ لہٰذا اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ انسان کی چال اور انسان کا جو سٹائل ہے، انسان کا جو طریقہ کار ہے، وہ اس کے ہدف کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسا انسان کا ہدف ہو، جیسا انسان کا آبجیکٹو اور مقصد ہو، انسان کو چاہیے اس حساب سے تگ و دو کرے۔ تو اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے اور اسی طرح آخرت کا حصول ہے، تو لہٰذا اس کے لیے پھر اس کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے اور اس کے لیے وہی انداز چال کا اور وہی اس کے لیے پہنچنے کا انداز ہونا چاہیے جیسا اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے وہ نصیحت سے نفع حاصل کرتے ہیں، اور اگر کسی شخص کو نصیحت کی جائے اور وہ شخص اس سے نفع حاصل نہ کرے، اس نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، تو شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے اوپر نصیحت عمل نہیں کرتی ہے تو پھر اپنے دل کو الزام دے، اس کی طرف دیکھے کہ اس کے دل کو کیا ہو گیا ہے، اور جان لو کہ تمہارا دل اس کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اگر نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ جان لے کہ اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے وہی اپنا مقصد بھی یہاں پر بتا دیا ہے کہ جیسے پچھلی آیت کے اندر ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کی طرف ہمیں چاہیے کہ ہم بھاگیں دوڑیں، اس کے لیے اصل میں کوشش کریں۔ اور یہاں پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، یعنی ایک ہی مقصد اللہ نے بیان کر دیا کہ جنوں کا والانس اور انسانوں کی تخلیق کا اللہ نے اور کوئی مقصد ہی نہیں رکھا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ کیا الا لیعبدون، کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے ان دونوں مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت اسی آیت میں فرماتا ہے وما خلقت الجن، اور یہاں پر پہلے جن کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کے اعتبار سے اصل میں ان کی ترتیب بتا دی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے جنوں کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا، اور دونوں کا مقصد اصل میں ایک ہی ہے۔ اسی لیے آگے چل کر ہم سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ثقلان کہا ہے کہ یہ دو ایسے ہیں، دو ایسی قومیں ہیں کہ جنہوں نے یہ بوجھ اٹھایا ہے، یعنی اس شریعت کو انہوں نے اس شریعت کے بوجھ کو اٹھانے کی حامی بھری ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الطور شروع ہوتی ہے اور اس کا آغاز اللہ فرماتا ہے قسم سے، والطور، کہ قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مستور، اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے، جس کی سطریں ہیں، یعنی ان کو لکھ دیا گیا ہے، اور اسے مراد یہاں پر اصل میں لوح محفوظ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کائنات میں ہونے والی ہر چیز وہ کیا ہوگی، کیسے ہوگی، کیوں ہوگی، ہر چیز کی پوری تفاصیل لکھ دی گئی ہیں۔ اور فرمایا فی رق منشور، کہ یہ اصل میں کھلے ہوئے یا بکھرے ہوئے اوراق کے اندر، رقن اوراق، یا اس کا اصل جو مطلب ہے وہ ہے جلد یا جھلی جو ہوتی ہے وہ، کہ ان کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جلد کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔
اور یہاں پر بعض مفسرین نے اس کے اندر ایک باریک نقطہ بتایا، وہ یہ کہ اصل میں کتاب کس اوراق سے بنی ہوئی ہے، اس کی جلد کتنی خوبصورت ہے، کتاب پرنٹنگ میں کتنی پیاری ہے، یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے. اہمیت یہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر مواد کیا ہے، اس کے اندر بات کیا کی گئی ہے. تو اصل میں بات کی اہمیت ہے، اس کے اوراق یا کتاب کی اہمیت نہیں ہے. اور یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ یہ جلد پر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کتاب، اس کو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اس کو صرف مطہرون جو ہیں، یہ صرف پاکیزہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو چھوتے ہیں. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے والبیت المعمور، کہ قسم اللہ نے کھائی ہے بیت معمور کی. بیت معمور کا مطلب ہے آباد گھر. اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ یہ عام گھر، جو بھی گھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر آباد کیے ہیں، سب گھر اس سے مراد لیے گئے ہیں. اور اسی طرح اس سے ایک مراد جو ہے خانہ کعبہ کو بھی لیا گیا ہے. اور ایک حدیث کے اندر، مسلم شریف کی جو حدیث ہے، اس کے اندر اس بیت المعمور کا ذکر جو ہے وہ ایک خاص گھر کیا گیا ہے جو اصل میں 7ویں آسمان پر ہے. اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، تو معراج میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، تو اس آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے. تو وہاں پر اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ کون؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ میں ہوں، یعنی جبریل. تو کیا ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ ساتھ کون ہے؟ جبریل دروازہ کھولنے کا کہتے ہیں. تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ کہتے ہیں جبریل. پھر اس پر کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ میرے ساتھ ہیں. کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کیا ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ تو اس پر کہا جاتا ہے کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. تو پھر وہ دروازہ کھول دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ پیٹھ کی ٹیک بیت المعمور کے ساتھ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. یعنی یہاں پر اصل میں بیت المعمور کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کا گھر، یہ آسمانوں کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر ہے. اور اس گھر میں یہاں پر 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور ٹیک لگا کر بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو اس سے ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج جو لوگوں نے، یعنی یقیناً اللہ رب العزت کے شعائر جو ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور اسی طرح جو دیگر دو مقامات ہیں، ان حوالے سے ان کی تعظیم ہم سب پر فرض ہے. اللہ کے شاعر کی تعظیم کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، لیکن ان کی تعظیم اپنی طرف سے ہم نہیں بنا سکتے ہیں. ان کی تعظیم وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں، شریعت میں ہمیں سکھائی ہے کہ ان کی عظمت کو کس طرح سے لانا ہے. اور اس حوالے سے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کی طرف پیٹھ نہ کی جائے یا یہ، اور بعض لوگ تو اصل میں اس سے زیادہ تعظیم اپنے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے لوگوں کی قبروں کے اوپر دیتے ہیں، جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے ہی اولیاء اور ولی قرار دے دیا ہے. ان کے اوپر کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اور وہ ان کی قبروں سے جب واپس نکلتے ہیں تو پیٹھ ان کی طرف نہیں کرتے ہیں، اس طرح سے تعظیم کرتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بیت المعمور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی پیٹھ ٹکائے ہوئے، ان کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے وہاں پر بیٹھے. یعنی کہ یقیناً جو عزت والی جگہ ہیں، جو بہترین جگہ ہیں، شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم تعظیم نہیں بنا سکتے ہیں. اور یہ بیت المعمور، اس کی عظمت یہ ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کا طواف وغیرہ کرتے ہیں. اور جس کی باری ایک دفعہ آ گئی، اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے، دوبارہ وہ فرشتہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت آگے ہمارے سامنے سورۃ طور ہی کے اندر اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. یہ بھی بڑی ہی بہترین بات یہاں پر کی گئی ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ان کے بعد ان کی ذریت، ان کی اولاد بھی انہی کے طریقے پر چلتی ہے اور ان کو فالو کرتی ہے، یعنی وہ ایمان والے نیک صالح لوگ تھے، اور اگر ان کی اولاد بھی صالح رہتی ہے اور ان کے طریقے پر چلتی ہے، نیکی کے راستے کو اپناتی ہے، ایمان کو اپناتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، تو اللہ رب العزت جنتوں کے اندر ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا. یعنی یہ بہت بڑی زبردست قسم کی بات کی گئی ہے کہ جنت کا ماحول بتایا گیا ہے کہ جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو وہاں پر یقیناً ہر ایک کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں. وہاں پر کوئی اے گریڈ میں ہے، کوئی بی گریڈ میں ہے، یعنی اپنے اپنے جنت کے درجوں میں اپنی ایمان کے اعتبار سے ہوں گے. لیکن وہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والے والدین ہیں اور ان کی اولاد اگر کسی وجہ سے بی گریڈ سی گریڈ میں چلی گئی ہے
تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ان کے بی گریڈ کو اے گریڈ کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اللہ رب العزت ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ وہاں پر ملا دے گا اور سب وہاں پر ایک فیملی کی طرح مل جائیں گے. اور کیونکہ یہاں پر ایک کم درجے والے کو بڑا درجہ دیا جا رہا ہے تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. یہ سارا اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اگر کسی اے گریڈ والے کو بی گریڈ دے دیا جاتا تو یہ اصل میں ظلم ہوتا, اور اللہ رب العزت ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے والدین کو ان کے ساتھ ملانے کے لیے نیچے نہیں بھیجا ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کا صالح ہونا ان کی اولاد کے لیے کتنی بڑی نعمت اور برکت والی چیز ہے, اور وہ اولاد کتنی خوش نصیب ہے کہ جن کو نیک والدین مل جاتے ہیں, کہ ان کی وجہ سے وہ سب ایک جگہ پر پہنچ جائیں گے اور ان سب کو اللہ رب العزت آپس میں ملا دے گا. اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ النجم شروع ہوتی ہے, اور سورۃ النجم بڑی ہی عظیم سورت ہے. آغاز ستارے کے ساتھ ستارے کی قسم کھا کر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا, کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کر گرتا ہے, یعنی شوٹنگ سٹار بہت ہی تیزی کے ساتھ گرتا ہے. اور ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر گر جاتا ہے, اپنی خواہشوں کی طرف ٹوٹ پڑتا ہے, تو اصل میں اسی کا یہی لفظ آگے جا کر بھی استعمال ہوگا. اس لفظ کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر ستارے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ستارہ جب ٹوٹ کر گرتا ہے تو اسی حوالے سے آگے اللہ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوی. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے پیارے حبیب اور امام الانبیاء اور مومنوں کے امام کی بات اور ان کی صفات بیان کی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان والے توحید پرستوں کے امام ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہیں, کسی توحید پرست کا امام کیسا ہو سکتا ہے, اور کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہاں پر کروا دیا گیا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوی. کہ دلال کس کو کہتے ہیں, کہ انسان کو علم نہ ہو کہ اس کا راستہ کیا ہے, وہ راستے سے ہی بھٹک جائے. تو فرمایا کہ آپ کا حبیب, آپ کے ساتھی جو ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ علم کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بھٹکے نہیں ہیں, علم کے اعتبار سے بھی وہ بالکل سیدھے راستے پہ ہیں. وما غوی, اور مقصد کے اعتبار سے بھی وہ بھٹکے نہیں ہیں. وما ینطق عن الہوی, اور ان کا نطق جو ہے وہ بھی پاک ہے, اللہ رب العزت نے اس کو بھی پاک کر دیا ہے. وما ینطق, وہ نہیں اپنے نطق سے اپنی زبان سے کچھ بولتے, عن الہوی, یعنی وہ ہوا نہیں ہوتی ہے, جو وہی بات جو شروع میں ہوا کی, یعنی وہ اللہ رب العزت کے وحی کے مطابق بولتے, اپنی خواہشوں سے نہیں بولتے ہیں, اپنی خواہشوں کی طرف نہیں بھاگتے ہیں, بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے بولتے ہیں. اور اس کا فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی, وہ تو وہی کچھ بولتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی ہے. اور ہاں آگے چل کر ایک جگہ پر فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى, ان کی آنکھیں جو ہیں, ان کی نظر جو ہے وہ بھی بھٹکتی نہیں ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت پورا پروٹیکٹڈ اور اپنے یعنی زیر سایہ اور اپنے یعنی پوری گائیڈ لائنز کے انڈر رکھا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو لوگ اصل میں مشرکین مکہ, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اصل میں الزام لگاتے تھے کہ شاید ان کو کوئی اجمی شخص, کوئی اور دوسرا آدمی ان کو آ کر یہ باتیں بتا جاتا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود تو امی ہیں, خود تو یہ چیزیں جانتے نہیں ہیں, تو یہ ہمیں آگے بیان کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی جواب آگے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ, کہ ان کو جو تمہارا کہنا ہے کہ ان کو کوئی اور آدمی بتا گیا, ایسی بات نہیں ہے. یہ بھٹکے نہیں ہیں, گمراہ نہیں ہیں, یہ ہر بات وحی کی روشنی میں کر رہے ہیں. اور یہ وحی لانے والا کون ہے؟ علمہ, یہ وحی کس نے دی ہے, کس نے اس وحی کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے؟ تو ان کی طرف جو رسول اللہ نے بھیجا ہے, ان کی طرف وحی لانے والا جس کو بنا کر بھیجا ہے, شدید القویٰ, وہ بڑا ہی طاقتور ہے. اور اس سے مراد اصل میں جبریل علیہ السلام ہے. اور فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ, کہ وہ بڑے طاقتور ہیں. ذو مرۃ فاستویٰ, پھر وہ بلند ہوئے. یہ جبریل امین کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, اور وہ افق الاعلیٰ, ایک افق کے کنارے پر, مشرقی کنارے پر بڑی بلندی کے مقام پر پھر تھے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ, پھر وہ قریب ہوئے, جیسے قریب ہوا جاتا ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, تو پھر وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر یا اس سے بھی کم قریب ہو گئے. آپ نے یہ آیات اور یہ الفاظ جو ہیں سنے ہوں گے کہ یہ اکثر معراج کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں, جبکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ الفاظ جبریل امین کے لیے اصل میں استعمال کیے گئے. یہ جبریل امین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں قرب جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اور انہوں نے وحی کی, جو اللہ رب العزت نے ان کو وحی دی تھی, وہ وحی ان کے اوپر کر دی گئی. اور فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو دیکھا
اس میں کوئی جھٹلانے والی بات نہیں ہے، وہ کوئی ایسی کذب بیانی والی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پر ان آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو جو پہلی دفعہ دیکھا ان کی اصلی حالت میں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کو پہلی دفعہ دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر، یعنی جس کا یہاں پر پورا تفصیل سے تذکرہ کیا کہ افق الاعلی پر وہ تھے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے جس سے پورا آسمان ڈھک گیا تھا اور آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو یعنی جبریل امین کی قوت اور ان کی حیت کا یہاں پر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اصل میں اس کلام کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ جبریل امین فرشتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اب یہ دوسری دفعہ دیکھنے کا بھی بات کی گئی ہے کہ یہ دوسری دفعہ اب پھر جب دیکھا ہے تو وہ کب دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، کہ دوسری دفعہ پھر ان کو سدرۃ المنتہا کے قریب میں دیکھا ہے، یعنی معراج کے وقت جب سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور بعض احادیث میں 6 آسمان کا ذکر ہے، اور بعض نے اس کی تطبیق ان دونوں کو ملایا ہے اور اس طرح کہا ہے کہ یہ بہت بڑی سدرہ ہے، یہ بیری کا بہت بڑا درخت ہے جو 6 آسمان سے شروع ہو کر 7ویں آسمان تک جاتا ہے، واللہ عالم۔ یعنی یہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کے اوپر، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دوسری دفعہ دیکھا ہے۔ اور جو لوگ اصل میں ان آیات کے حوالے سے اس چیز کا گمان رکھتے ہیں، اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کعبہ قوسین او ادنا اور یہ ساری آیات جو ہیں، تو یہ اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں اس طرح قریب ہو گئے، اور آگے عجیب و غریب وہ اپنے طرف سے باتیں بناتے ہیں کہ جناب ان کے درمیان میں اتنا بھی فاصلہ نہ رہا کہ جیسے کوئی درمیان میں ہوا گزرتی ہے۔ تو یہ میرے بھائیو، یہ اپنی خواہش نفس ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ صرف جبریل امین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا یہ آیت اور واضح کرتی ہے کہ ان کو 2 دفعہ دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تو اللہ کے نبی نے اس طرح سے اگر یہ مان لیا جائے تو پھر 2 دفعہ تو نہیں دیکھا ہے، معراج تو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اور دوسری ایک اہم بات بھی یہ کہ معراج میں بھی اللہ رب العزت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ جو بشری آنکھیں ہیں اس کے ساتھ نہیں دیکھا ہے، اور اس حوالے سے صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے، وہ تو نور ہیں، وہ تو نوروں کے پردے کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہاں پر بڑی بڑی آیات، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس طرح نہیں ہیں جیسے ہم لوگوں کی ہوتی ہیں۔ ہم کسی نئی جگہ پر اتنی بڑی چیزوں کو دیکھیں تو ہماری نظریں ہی ایک جگہ پر نہیں ٹکتی ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، نظریں جمتی نہیں ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کی پاکی بیان کی گئی ہے کہ اس طرح سے انہوں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی ہے کہ اب ان بڑی بڑی آنکھوں کو ادھر ہی دیکھا ہے کہ جدھر حکم ہوا ہے، اور حکم کے علاوہ ادھر ادھر نہیں دیکھا ہے، اور ان کو وہاں پر اللہ رب العزت نے بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کا مقام دیکھیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر واپس آتے ہیں، اور واپس آ کر مدینے کی گلیوں میں ویسے ہی چلتے ہیں جیسے پہلے چلتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹائی پر دوبارہ سوتے ہیں، انہی چٹائی کے اوپر صحابہ کرام کے ساتھ واپس دوبارہ ویسے ہی بیٹھتے ہیں۔ آج ہم اگر دیکھیں کوئی ایک شخص امریکہ سے ہو آئے تو اس کے جو ہے تکبر، اس کی ناک زمین پر نہیں لگتی ہے، وہ اکڑ کر چلنا شروع ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب میں تو پتہ نہیں کہاں سے ہو کر آ گیا ہوں، میں نے تو فلاں شخص سے ملاقات کر لی ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی ہیں، یہ اصل میں ان کا اخلاق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہوا کی پیروی اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا، کہ جن لوگوں کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں، یہ کفار مشرکین طرح کے لوگ، تو فرمایا کہ جن کی یہ پیروی کرتے ہیں یہ تو اصل میں نام ہے سمیتموہا، جن کو انہوں نے خود ہی رکھ لیا ہے، یعنی یہ نام بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے۔ کسی کو انہوں نے غوث اعظم کہہ دیا ہے، کسی کو انہوں نے حاجت روا، گنج بخش، داتا، بگڑی بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو اصل میں نام ہیں جو تم نے خود ہی ان کو دے دیے ہیں، انتم و آباؤکم، یہ تم نے دیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے یہ ان کو نام دے دیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے تو اس کے اوپر کوئی سلطان نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی آیت نکال کر دکھائیں کہ جناب اللہ رب العزت نے ان کو یہ نام دیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کوئی یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، بلکہ اصل میں یہ لوگ ہیں جو اصل میں گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے اپنے قیافے، اپنی خیالات ہیں۔ وما تهوى الانفس،
اور یہ ان کے نفسوں کی تہوا، یہ وہی ہوا کا لفظ ہے جو نجم کے ساتھ بھی اللہ نے استعمال کیا کہ نجم جیسے گرتا ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنے خواہش نفس کی طرف گر رہے ہیں، شیطان کی چالوں کی طرف، اور ان شرک کی طرف یہ لوگ شرک و بدعت کی طرف ویسے ہی گر رہے ہیں جیسے وہ ستارہ گرتا ہے، اس کی طرف ویسے ہی شوٹنگ کرتے ہیں، ویسے ہی اس کی طرف لپکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وما تہول انفس، اور جو ان کے نفسوں کی ہوا ہے یہ اس کی طرف جاتے ہیں، یعنی یہاں پر نفس ایک جمع نہیں بلکہ انفس کہا گیا ہے، بہت سے لوگ۔ اور پتہ یہ چلا کہ بہت سے لوگ اصل میں کسی چیز کو اگر کچھ ایک یعنی صحیح سمجھنا شروع کر دیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے، یعنی تعداد اور کثرت جو ہے وہ کسی کی حق کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ اکیلا ایک نبی اور اکیلا حق کی ایک شخص بات کرنے والا جو ہے ان نفوس کے سامنے ہو تو وہ اصل میں اکیلے کی بات مانی جائے گی۔ اور یہ جو ہوا پرست لوگ ہیں، اپنی خواہش نفس کی بات کرتے ہیں، یہ چاہے جتنے بھی زیادہ ہوں اصل میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ جمہوری نظام کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، یہی کچھ ہمارے سامنے ہے۔ پچھلے دنوں 1-2 سال پہلے ہمارے ملک کے اندر ایک قانون لانے کی کوشش کی گئی، ایک بل پیش کیا گیا کہ شراب کو یہاں پر حرام قرار دے دیا جائے، لیکن دیکھیے تہول انفس وہاں پر بھی ہے، تہول انفس، کہ ان لوگوں نے بھی اپنی خواہش نفس کی بات کی ہے، سب نے یعنی اس کا اکثریت کے ساتھ اس بل کو رد کر دیا۔ اور اسی طرح آپ یورپ کے اندر دیکھیں، ناموس رسالت کا جو بل ہے اس کو کس طرح سے سب لوگوں نے جب مل کر جمہوریت کے نظام کے تحت جب ووٹوں کی گنتی کی ہے تو اس کو بھی رد کر دیا۔ تو میرے بھائیو یہ اصل میں نظام ہی ایسا ہے، یعنی اس گندے اور گلے سڑے نظام سے آپ امید رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیاں نہ گنے، اور اپنی نیکیوں کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو خود ہی کوئی نیک اور اچھا بڑا بہترین انسان نہ سمجھنا شروع کر دے کہ جناب میں تو بڑی نیکیاں کر لی ہیں اور میں تو بڑا پاک باز انسان ہوں۔ اور ریاکاری اور اس طرح سے تکبر جو ہے یہ انسان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت میں زیادہ جانتا ہے، اللہ رب العزت کو تمہارے بارے میں سارا پتا ہے، تم کتنے نیک ہو، تم کتنے بد ہو، کتنے نیک دکھائی دیتے ہو اور اندر سے کتنے نیک ہو۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہوا عالم، وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین کے اندر پیدا کیا اور تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن کے اندر جب تم جنین تھے، جب چھوٹے سے بچے تھے، تو اللہ رب العزت اس وقت جو خالق کرنے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، لہذا تم اپنی صفائیاں پیش نہ کرو، تم اپنی پاکیاں اپنے بارے میں یہ جو پاکیزگی کی باتیں یہ پیش نہ کرو۔ ہوا اعلم بمن اتقى، اور اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں کہ تم میں تقوی اور پرہیزگار کون ہے، کون زیادہ متقی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے اصل میں وہی کچھ ہے کہ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں انسان کا پاسٹ، انسان کا پریزنٹ اور انسان کا فیوچر بیان کر دیا ہے کہ انسان جو ہے قیامت والے دن کے بارے میں کیا کیا سوچتا ہے کہ وہاں پر جا کر جناب جنت ملے گی، ہم جنت میں یہ کریں گے، اور قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے تو اپنے بارے میں سمجھتا ہے، جبکہ انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے حال کو دیکھے، اپنے ماضی کو دیکھے، اگر تو اس نے نیکی کے لیے کام کیے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کیے ہیں، ریاکاری سے بچ کر اللہ رب العزت کے دین کے اوپر عمل کیا ہے، عمل صالح بھی کیے ہیں، ایمان بھی لایا ہے، حق کی بات کی ہے اور برائیوں سے روکا ہے، صبر کیا ہے، تو یقیناً پھر اس کا بدلہ جو ہے جنت ہی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ اگر پوری زندگی کی کوشش یہ دنیا تھی کہ دنیا بن جائے، دنیا میں فلاں مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے، اقتدار مل جائے، پیسہ آ جائے، کوٹھی بن جائے، گاڑی ہو جائے، تو میرے بھائیو یہ مل گیا، پھر دنیا کے اندر یہ سب مل چکا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، کہ انسان جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر کر لے، کہ انسان کی جو کوششیں ہیں اس کا آخر انجام جو کیا ہونے والا ہے، إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اس کا انجام تو اللہ رب العزت کی طرف، رب کی طرف اصل میں انتہا ہے، ہر چیز کا انجام آخرت کی طرف ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، اور جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کو یاد رکھتے ہیں اور اسی کے لیے اصل میں کوششیں کرتے ہیں، وہ اپنے مقصد کو نہیں بھولتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہی ہے کہ جو ہنساتا ہے، اضحک جو ہنساتا ہے، وَأَبْكَى اور جو رلاتا ہے۔ انسان کب ہنستا ہے؟ انسان اصل میں اس وقت ہنستا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، اور ابکا جب انسان روتا کب ہے؟ جب انسان سے کوئی نعمت چھن جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اصل میں فرما دیا
کہ اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، یعنی اصل میں اللہ رب العزت ہی نعمتیں دینے والا ہے اور اصل میں اللہ رب العزت ہی نعمتوں کو واپس لے لینے والا ہے۔ لہٰذا پھر کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کس سے دعائیں کرنی چاہیے، کس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا چاہیے، کس کو غوث سمجھنا چاہیے، کون داتا ہے؟ یہ سب جو نام ہیں یہ اصل میں اللہ کے نام ہیں جن کو انہوں نے لوگوں کو دے دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اصل میں ہنساتی ہے، اور اللہ کی ذات ہے جو رلاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، اسی کی آیت کی ایک اور وضاحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے اگلی آیات میں، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی ذات ہے کہ جو اغنا، جو انسان کو غنی کرتی ہے، انسان کو کثرت سے مال دے دیتی ہے، انسان کے اندر مال کے اندر برکت پیدا کرتی ہے، واقنا، اور جو تنگ کر دیتی ہے رزق کو۔ تو رزق مانگنے کے لیے انسان غیروں کی طرف نہ جائے کہ فلاں بابا جی کے پاس جائیں گے، فلاں تعویذ پہن لیں گے، فلاں کام کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت رزق دینے والے ہیں، اللہ رب العزت ہی رزق کو تنگ کرنے والے ہیں، لہٰذا اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ القمر شروع ہوتی ہے، اور سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے قیامت کے ذکر سے کیا ہے، اور یہاں پر ایک بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، کہ ان کے پاس وہ خبریں آ گئی ہیں، یعنی قرآن کریم کی شکل میں، کہ جس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، یعنی ایک ایسی خبریں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر رکھ دی ہیں جس کے اندر پرانی قوموں کے پرانے انبیاء اور ان کی قوموں کے قصوں کو بیان کر دیا ہے، اور اس کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کس کا انجام کس طرح کا ہونے والا ہے، لہٰذا انسان اپنے راستے کو اختیار کر لے۔ اس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، یعنی اس میں اصل میں وہ لوگ جو صرف کہتے ہیں کہ انسان صرف اچھی پیاری پیاری میٹھی باتیں کرے، اللہ رب العزت اپنے قرآن کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر ڈانٹ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس میں نصیحت کی باتیں رکھی ہیں، اس کے اندر یقیناً بشرا بھی ہے، اس کے اندر بشارتیں بھی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کے تذکرے کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جہنم کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بتائی ہیں، اور ساتھ ہی ان قوموں کی صفات بھی اللہ رب العزت نے بتا دی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے عذاب کے اندر پکڑ لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کو جب اللہ رب العزت حاضر کرے گا تو اس کا منظر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں پست ہوں گی، نظریں اس دن اٹھا نہیں سکتے ہیں، اس دن شرمندگی کے مارے ایسے ہیں کہ اس دن کسی کے اندر اللہ رب العزت کے جلال کی وجہ سے آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ یخرجون من الاجداث، اور یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ قبروں کے لیے قبر کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں پر قبر نہیں کہا گیا ہے، اجداث کہا گیا ہے، کیونکہ اجداث ایسی قبر کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسی قبروں سے بھی تم کو نکال دینے والے ہیں کہ جس کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر ہوا کے اندر کسی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے، کوئی شخص جو ہے اس کی قبر ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ قبر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت پھر بھی اکٹھا کر لیں گے۔ یہ ہندو جو انسان کی میت کو جلا دیتے ہیں اور اس کی راکھ کو پھر پانی میں بہا دیتے ہیں، اور اس کی راکھ پتہ نہیں کدھر کدھر زمین کا حصہ بنتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے سب آسان ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو قبریں بھی نہیں ہیں، جن کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت وہاں سے بھی اٹھانے والے ہیں۔ اور فرمایا کأنہم جراد منتشر، اور ان کی مثال اللہ فرماتا ہے کہ اس دن یہ کس طرح کے ہوں گے، جیسے جراد ہیں۔ جراد کہتے ہیں ٹڈیوں کو، منتشر بکھری ہوئی، یعنی ان کے اندر اس دن ان کے حالت کو بتایا جا رہا ہے کہ اس دن یہ اس کثرت کے ساتھ زمین سے نکل آئیں گے کہ جیسے ٹڈیاں کثرت کے ساتھ نکل آتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر ہمارے سامنے وہ بھی آیا تھا جس میں فرمایا کل فراش المبثوث، کہ ان انسانوں کی دوسری حالت بتائی ہے کہ انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جراد ٹڈیوں کی بات کی ہے، وہاں پر پتنگوں کی بات کی ہے۔ دونوں کی حالت اگر آپ دیکھیں تو دونوں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ ایک ان کے اندر دونوں میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ ان کو دیکھیں کہ بعض اوقات ٹڈیاں اوپر سے گزرتی ہیں، ایسے لگتا ہے سورج کو چھپا دیتی ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بادل آ گیا ہے، اور یہی حالت۔ اور ان دونوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی مکر اور مقام نہیں ہے، کوئی ان کا وطن نہیں ہوتا ہے، اور یہی حالت اس دن ان کا ہوگا۔ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ان کی حالت کو سنوارنے والا، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال ان لوگوں کا وہاں پر قیامت والے دن نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ ان ٹڈیوں کو اور ان فراش المبثوث کو، ان پتنگوں کو، کہ زمین کے اوپر کٹے پھٹے مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی ویلیو، کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو یہی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، اس کے علاوہ ہر شخص جو ہے اسی طرح سے کھڑا ہوگا۔ سب قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں نکلتی ہیں، وہ بھی بکھری ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی ایک دعا تذکرہ کیا، اور دعا کے الفاظ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی ہے،
انی مغلوب فانتصر، 3 لفظ ہیں، یعنی اتنی مختصر دعا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا دل سے نکلنی چاہیے، چاہے وہ مختصر یعنی کم الفاظ ہوں، لیکن یہ کتنے جامع کتنے بہترین الفاظ فرما دیے ہیں۔ فرمایا انی، بے شک میں، مغلوب، یعنی پہلے اپنی حالت کو بیان کیا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے چھوٹے پن کا ظاہر کیا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں اب ان کے گھیرے میں آ گیا ہوں، اپنی مصیبت کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا فانتصر، تو لہٰذا تو میری مدد کر۔ دیکھیے کتنی مختصر کتنی بہترین دعا اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمائی ہے، اور یہاں پر دعا کی ہے، اور آگے فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، کہ اللہ رب العزت نے ادھر دعا کی ہے لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو یہاں پر یہ دل سے نکلی ہوئی بات اثر کی ہے، اور فوراً اللہ فرماتا ہے ففتحنا ابواب السماء، اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کے دروازے کھولے ہیں۔ تو یہ دیکھیے پانی رحمت ہوا کرتی ہے، اللہ نے اپنے قانون جو ہے اس کے اندر تبدیلی کی ہے، اور اللہ رب العزت یہ جو رحمت والا پانی ہے اس کو عذاب والا پانی بنا دیا ہے، اب یہی پانی اصل میں ان سب کو ڈبونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس صورت کے اندر بار بار ایک جملہ ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ذکر کے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو کوئی ہے کہ نصیحت پکڑے۔ اس آیت کے اندر یہ جو لفظ مدکر ہے یہ اصل میں لفظ متذکر ہے، اور اس کا اصل میں یہ شارٹ کر دیا گیا ہے، اس کے اندر سے تا کو نکال دیا گیا ہے، دال کو یعنی مذکر کے دال کو وہاں نکال کر اس کو دال کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے، تا کو نکال دیا گیا ہے، لفظ کو شارٹ چھوٹا کر دیا گیا ہے، اور اصل میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بڑی نشانی ہے جو اللہ نے یہاں پر دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ نصیحت پکڑے۔ تو اللہ نے دیکھیے ایک انداز بیان کر دیا کہ اللہ نے کس طرح اس کو آسان کیا ہے، اللہ نے لفظ کو ہی چھوٹا کر دیا ہے، یعنی اللہ رب یہی باتیں انسان آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت لیتا ہے اور اس کے اوپر تفسیر بیان کرتا ہے، اور بعض اوقات آپ اس کے اوپر 2 3 4 گھنٹوں کی ایک آیت کے اوپر تفسیر سنتے ہیں، یعنی ایک اسی ساری بات کو اللہ رب العزت نے کس طرح مختصر کر کے اتنا آسان اور ایک جملے کے اندر بند کر دیا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے کلام کی افضلیت اور فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کام کیا۔ اور دوسری بات یہ، اس آیت کو بار بار لانے کا مقصد، یہ آیت بار بار ہر 2 3 آیتوں کے بعد 1 2 آیتوں کے بعد آتی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تذکیر کی بات ہے، یعنی انسان جب نصیحت کرے تو اس کو بار بار کرے، نصیحت کی بات بار بار کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ میں نے اس کو فلاں شخص کو ایک دفعہ کہہ کے دیکھ لیا ہے اب میں اس کو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ماننے والا نہیں ہے، نہیں، اللہ رب العزت بار بار ایک بات کو دہراتے ہیں، یعنی نصیحت کی بات کو بار بار دہرایا جائے، اللہ رب العزت نے خود اس نصیحت کو ہمارے لیے آسان کیا ہے اور بار بار دہرایا۔ اور دوسرا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نصیحت اس وقت بنتی ہے جب بار بار کی جائے، اور آسان بھی اس وقت بنتی ہے جب اس کو بار بار دہرایا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جیسے بعض اوقات واقعات کو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر بیان کر دیا گیا ہے تاکہ انسان کہیں پر اس کا ایک جو ہے پہلو اجاگر ہوتا ہے، کہیں پہ اس کا کوئی دوسرا پہلو اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے تاکہ انسان بور نہ ہو، انسان کے لیے آسانی ہو، انسان آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ لے، اور انسان کے تمام سوالوں کے جوابوں کو اللہ رب العزت نے بڑی آسانی سے اس طرح سے یعنی ایک سبب نزول کے اعتبار سے ان کو ان کے پس منظر کے اعتبار سے نازل کر کے، ورنہ اگر یہ صرف ایک کوئی خطبہ ہوتا تو شاید یہ اس کی کوئی کیفیت ہی اور ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے ویسا انداز نہیں اپنایا ہے، بلکہ اس کو قرآن بار بار پڑھی جانے والی چیز، اور بار بار پڑھنے سے بھی یہ اصل میں تذکیر بنتی ہے، جب بار بار ایک چیز کو دہرایا جائے تو وہ چیز انسان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بعض دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، اور آگے چل کر قوم لوط کا پھر تذکرہ یہاں پر آتا ہے، اور اس حوالے سے اصل میں جب یہ قوم لوط والے انہوں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو دیکھا تو ان کے اوپر بھی یہ فریفتہ ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ یہ اپنی آنکھوں کے مرض کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ان کی آنکھیں اصل میں بھرنے والی نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر اب شرم و حیا باقی نہیں رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو اللہ نے ان کی آنکھیں ہی ختم کر دی ہیں، وہ اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور پھر اس کے بعد اسی پر بس نہیں ہے، ان کے اوپر پھر عذاب بھی آئی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے عذاب کا اب مزہ چکھو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ القمر ہی کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے متقین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر، کہ جو متقین ہیں وہ جنتوں میں اور نہر کے پاس ہوں گے، اور فرمایا
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کتنی بڑی زبردست قسم کی خوشخبری اللہ رب العزت نے اس آیت میں دی ہے کہ جنت میں بھی صرف جنت میں حالانکہ پہنچ جانا ہی بہت بڑی بات ہے، انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، لیکن ارشاد فرمایا کہ وہاں پر یہ ان کے لیے صدق کا مقام ہے، یہاں پر رہنے کی بہترین ایک جگہ بھی ہے. کہاں پر؟ عند ملیک مقتدر، ایک اقتدار والے، مقتدر، قدرت رکھنے والے ملیک یعنی بادشاہ کے پاس ان کا یہ مقام ہے. یعنی یہ لوگ اللہ رب العزت کے عرش کے سایوں میں اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے، اللہ کے پاس ہوں گے. یعنی جس کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے، کتنی بڑی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنتوں کا حقدار ٹھہرائے اور اللہ رب العزت کا قرب نصیب فرمائے. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے، بڑی ہی عظیم سورت ہے اور اس کے اندر بھی بہت سی باتیں ہیں. مختصراً سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. رحمان کے لفظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز کیا، اور یہ لفظ اس حوالے سے دیکھ لیجئے کہ پورے قرآن کریم کے اندر یہ لفظ جو ہے اکیلا، یعنی جب بھی آتا ہے یا تو اکیلا آیا ہے جیسے یہاں پر آیا ہے، یا پھر اگر آئے تو اس کے ساتھ جو دوسرا پیر ہے وہ ہمیشہ رحیم آتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم پیر کے ساتھ آتے ہیں، اور یہاں پر یہ اکیلا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. اور اصل میں رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحیم سے یہ مختلف اس طرح سے ہے کہ رحمان یعنی انتہائی مہربان، وہ مہربان کہ جس کی مہربانی صرف مسلمانوں پہ نہیں بلکہ کفار، ہر ایک کے اوپر، ملحد جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، جو اللہ کو جانتا نہیں، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. اس لیے آغاز الرحمن سے کیا ہے. اور اللہ کی رحمت کا اظہار کیا ہے؟ علم القرآن. یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی رحمت کا سب سے بہترین نمونہ ہے کہ یہ اصل میں قرآن کریم جس کے اوپر عمل کر کے انسان اللہ کی رحمت یعنی جنت کو حاصل کر سکتا ہے. یہ خود قرآن کریم بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے رحمان کہہ کر فوراً یہ فرما دیا کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے تم پر بہت بڑی رحمت کی ہے، اور فرمایا خلق الانسان، پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اور اس کو بیان کرنا سکھا دیا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ بیان ہی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے باقی جانداروں، باقی جانوروں سے مختلف ہے. انسان اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کے تناظر میں اگر اس کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ایک طرف جب قرآن سکھایا، پھر قرآن کا بیان بھی سکھا دیا ہے کہ اس قرآن کے اندر کیا کچھ ہے، اس کی حکمتیں، رموز، اور جو اس کے اندر نصائح ہیں، اس کے اندر جو تذکیر کی باتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. اور اسی صورت میں آگے چلیں، ہمارے سامنے اللہ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ قیامت والا دن، اس دن انسانوں یا جنوں میں سے کسی سے بھی اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ حالانکہ اس سوال کا جواب کا دن ہے، یہ بدلے دینے کا ذکر دن ہے. اصل میں اس کی وجہ اللہ نے فرمائی، اللہ آگے چل کے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، اصل میں یہ لوگ، یہ گناہگار قسم کے لوگ جو ہیں، اپنی سیماہم، اپنے ماتھوں کے، اپنے چہروں کے نشانوں، یعنی ان کو دیکھ کے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کے حلیے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، ان کی نشانیوں، ان کی علامات سے پہچان لیا جائے گا. آج بھی آپ دیکھیں تو نیک لوگ اور مومن اور صالح لوگ جو ہیں ان کے چہروں سے ہی آپ پہچان سکتے ہیں. ان کی داڑھی کو اگر آپ دیکھ لیں آپ فوراً پہچان جائیں گے یہ کوئی مسلمان ہے. یعنی ورنہ آپ دیکھیں داڑھیوں کے انداز مختلف ہیں، سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے، یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہندو بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی جب آپ داڑھی دیکھیں گے اس کی شکل دیکھ کے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ شخص مسلمان ہے. اس طرح مسلمانوں کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی کلین شیو ہے، کوئی کس طرح کا ہے، آپ داڑھی سے دیکھ لیں گے کہ یہ شخص، اس شخص کا دین کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایمان کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اور کس نسبت سے اور کس قدر ہے، اس کی مقدار کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس دن انشاءاللہ مجرموں کو اسی طرح نشانوں کے ساتھ پہچان لیا جائے گا. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور ان کو جو پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا. یعنی کیسا یہ یعنی حقارت والا انداز ہے، ان مجرموں کے ساتھ کیسا سلوک ہونے والا ہے. ایک طرف پیشانی سے پکڑ لیا گیا ہے، دوسری طرف ٹانگوں سے پکڑ لیا گیا اور پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیا گیا ہے. اس طرح سے ان لوگوں کو جیسے لاشیں پھینکی جاتی ہیں، تو یہی حال قیامت والے دن اس طرح ہونے والا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب جنتیوں کی ایک خاص نعمت اللہ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی جس شخص کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے، اس کے سامنے کوئی دین کا معاملہ آتا ہے، حلال و حرام آتے ہیں، اس کے سامنے حدود اللہ کی آتی ہیں، اس کے سامنے کوئی حق اور باطل کی بات آتی ہے، اور اس کے اندر سے وہ پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈر جاتا ہے کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا.
میں اس گناہ کو کر کے کل اللہ رب العزت کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا؟ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو میری کیا حالت ہوگی؟ جو اس حالت سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے، جواب دہی سے، اپنے احتساب سے ڈر گیا، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی اس کے لیے پھر ایک جنت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی خوشخبری دی ہے کہ جنتان، اس کے لیے پھر 2 جنتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ اور اسی جنتوں کا پھر تفصیلی ذکر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر، اسی طرح جہنم کا تفصیلی ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، زیادہ جنت کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے جنت ہی کے تذکرے کے اندر کہ وہاں پر جو حوریں ملنے والی ہیں، اللہ فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، اور یہ بہت عظیم بات یہاں پر کی جا رہی ہے اور مسلمان عورتوں کے لیے بہت بڑی یہاں پر نصیحت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے اندر ایسی حوریں ہیں مقصورات، جو مقید ہیں، جو بالکل جنہوں نے اپنے آپ کو اندر بند کر دیا ہے فی الخیام، خیموں کے اندر۔ یعنی عورتوں کی عظمت یہ ہے، عورتوں کے لائق یہ ہے کہ وہ گھروں میں ٹک جائیں، جیسے سورہ الاحزاب میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں ٹکی رہو۔ یعنی عورتیں جو پاکیزہ باحیا عورتیں ہوتی ہیں، ان کی نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی دیگر خصوصیات کے ساتھ یہ خصوصیت ذکر کر دی ہے کہ وہ پاکیزہ اتنی ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ٹکنے والی ہیں۔ لہذا جو عورتیں جب پتہ کریں تو وہ جی گھر میں نہیں ہیں، کہاں گئی ہیں جی؟ باہر کہیں بازار میں، یعنی جب گئی ہیں بازار میں گئی ہیں، یعنی جو گھر میں عورتیں ٹکتی نہیں ہیں، بلا وجہ بازار کے چکر لگانا، ہاں ضرورت کے تحت جایا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ ہر وقت بازار کے چکر لگانے والی عورتوں کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گھروں کے اندر ٹکی رہو، اور یہاں پر ان حوروں کی بھی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ یہ خیام کے اندر اپنے خیموں میں ٹکی رہنے والی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ یہ ایسی پاکیزہ خواتین ہیں کہ ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہے، اتنی پاکیزہ ہیں۔ اور اس آیت سے جو اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جن بھی خواتین کو چھوتے ہیں، اس لیے خواتین کو، جو پاکیزہ مومن خواتین ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں اور ہر وقت اپنی حیا کو قائم رکھیں، اور جب عورت اور مرد آپسی تعلقات بنائیں اس وقت بھی حیا کو اپنے اندر ملحوظ رکھیں، اور اس وقت وہ دعا مانگیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جس کے اندر انسان اپنی اولاد کے لیے شیطان سے حفاظت کی دعا مانگتا ہے، اور اس یہ دعا مانگنے کے بعد انسان شیطان سے، یعنی ان جنات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ کہیں جن اس کے اندر شامل نہ ہو جائیں، اس عمل کے اندر اور اس اولاد کے اندر وہ شامل نہ ہو جائیں۔ جیسے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان اپنی اولادوں کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان کے کھانوں کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کھانے میں بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح اولاد کے معاملے میں وہاں پر بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مقصورات جو ہیں، یہ حوریں جو ہیں، ان کو تو کسی جن اور انس نے نہیں چھوا ہے۔ اسی طرح مومن عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حیا اور اپنی عصمتوں کی پوری طرح حفاظت کریں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے، بڑی عظیم سورت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جس کو اللہ نے واقعہ کہہ دیا ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یعنی اصل میں یہی وہ چیز ہے جو حقیقی ہے، جس نے باقاعدہ واقعہ ہونا ہے۔ باقی واقعات جو آپ دنیا کے اندر سنتے رہتے ہیں، جن کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں کہ جناب آج کل کیا ہو رہا ہے، ذرا اپ ڈیٹ اور نیوز لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کل کیا حالات ہیں، میرے بھائیوں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ جس نے اصل میں جو حقیقی واقعہ ہے، جو ریئل ایونٹ ہونے والا ہے، اللہ فرماتا ہے لیس لوقعتھا کاذبہ، اور اس کا واقعہ ہونا کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہی تو یقینی بات ہے، اور اس یقین کے اوپر لوگ جو ہیں وہ نظر ہی نہیں رکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور اس کی کوئی خبر ہی رکھنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جنتیوں اور دوزخیوں کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جنتیوں کے کس طرح سے حالات ہونے والی ہیں اور دوزخیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی اصل میں اپنی بے بسی کا اظہار بتایا ہے کہ جب ان کا پیارا، ان کے محبوب، ان کے والدین، کوئی بڑے جو ہیں وہ جب فوت ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی شخص فوت ہو رہا ہوتا ہے، کوئی پیارا فوت ہو رہا ہے، تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، انسان بالکل بے بس ہے، اور وہ اس وقت اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب جان حلق کے اندر آ جائے گی، یعنی یہ حالت نزاع جو ہے جب وہ آ جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، تم اس وقت ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہو، یعنی آپ جو ہے انسان سمجھتا ہے کہ جناب وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے، انسان اس وقت جب حلق میں جان آ جائے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کو موت کو روکنے کے لیے
جو مرضی چاہے کر لے، انسان اس کے اوپر قادر ہی نہیں ہے، اس وقت صرف تم کھڑے دیکھ سکتے ہو کہ انسان کی جان کس طرح نکل رہی ہے۔ اس سے زیادہ انسان کے کنٹرول کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اور انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے پوری دنیا کہ جناب فلاں شخص جو ہے اس کے ساتھ اگر اپنا طریقہ اپنا جوڑ لے گا، فلاں کی طریقت کو اختیار کر لے گا، فلاں کے جناب مریدی بن جائے گا، تو اس کے ساتھ یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس وقت انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دینے والی ہے، سب دیکھ سکتے ہیں، سب اس وقت دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، کہ تم دیکھتے نہیں، اس وقت وہ میرے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت وہ میری طرف روانگی کا اس کا سفر ہو گیا ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اللہ نے بہت بڑی بات کی، اللہ کہتا ہے اگر تم اتنے ہی سچے ہو، اگر دنیا کے اندر اتنی پھڑے مارتے ہو، تو اللہ کہتا ہے اس کو پھر واپس لا کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت تو اب اس کو لے گئے ہیں، اب اس کی جان قبض ہو گئی ہے، اب اس کو اگر واپس لوٹا سکتے ہو تو اس کی ابھی تو جان پوری نکلی بھی نہیں ہے، ابھی تو حلق میں جان آئی ہے، اب واپس لوٹا کے تم دکھا دو۔ کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کی جان کو لے لے، ایک دفعہ قبض کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ روحیں یا علیین کے اندر چلی گئی ہیں یا سجین میں گئی ہیں، اب یہ واپس لوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا لا ترجعونہا، تم بھی اپنے زور لگا لو، تم ان کو واپس نہیں لا سکتے ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ روحیں فلاں فلاں تاریخ کو واپس آتی ہیں، فلاں کے گھروں میں ان کے والدین کی روحیں آتی نہیں، اور بہت سے لوگوں نے اپنے قصے کہانیاں اپنے والدین کے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ جناب میرے والد صاحب واپس آتے تھے، میرے بھائیوں وہ کون آتا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، روحیں واپس نہیں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مومنوں کو ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ اللہ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ کے رسول اپنی طرف، اپنی سنت کی طرف، اپنے طریقے کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ یدعوکم لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر تم اپنے اس وعدے کو پورا کرو۔ یعنی پتہ یہ چلا یہ مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔ یعنی یہ پتہ یہ چلا کہ اصل میں ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر زبان سے جو کہہ دیا ہے، اب اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اب جو کہہ چکے ہو اب اس کے تقاضے بھی پورے کرو، اب سچے مسلمان بن کے بھی دکھاؤ۔ ایمان تو ٹھیک ہے تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اب ایمان لے آئے، شہادتین پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کے اس کے اندر داخل ہو گئے ہو، لیکن اب ایمان کو ثابت بھی کر کے دکھاؤ، صرف باتیں نہیں ہیں، یہ صرف باتوں کے ساتھ جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر ایمان کے اوپر عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورۃ الحدید کے اندر سورہ حدید کے اندر آگے فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ ڈر جائیں۔ اس حوالے سے فضیل بن عیاض کا واقعہ بڑا اہم ہے جو 2 صدی ہجری سے ہیں، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو عابد الحرمین بھی اس کا لقب بھی دیا گیا ہے، یعنی حرمین کے یہ عبادت گزار اتنے بڑے عابد بعد میں ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کوئی بہت نیک شخص نہیں تھے، اور بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو وغیرہ بھی تھے۔ تو ایک دن یہ اسی طرح ایک بری نیت لے کر ایک دیوار کے اوپر چڑھتے ہیں، اور ابھی وہاں پر چڑھے ہیں اور پیچھے سے آواز آتی ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے۔ اور ابھی یہ دیوار کے اوپر ہے، ایک پاؤں دیوار پہ ہے، ایک ابھی نیچے ہے، اور اسی حالت میں یہ کہتے ہیں یا ربی قد آن، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ وہ وقت آ گیا ہے، اور وہیں پہ یہ اس کے اوپر توبہ طائب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہوتے ہیں ایمان والے کہ جب ابھی ان کے کان کے اندر یہ آیت پڑی ہے اسی وقت اس کے اوپر توبہ کی ہے، اسی وقت اس برے عمل سے رک گئے ہیں، اس عمل کو کیا نہیں ہے، اور کہا کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے میرے رب، میرا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے، ذکر کو میں نے سنا ہے، اس قرآن کو سنا، میرا دل ڈر گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ حالت ایمان والوں کی ہونی چاہیے۔ اور اس سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت میں حدید کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ جب مسلسل شکستیں کفار کو ہوئی ہیں، بدر اور اس کے بعد دیگر بے شمار جو غزوات ہیں ان کے اندر کفار کو جب شکست ہوئی ہے، تو اس وقت کے کفار نے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے کہ ان کفار نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اور اس طرح یہ جو دین اسلام کے نام پر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جہاد کا حکم دے اور یہ جنگ و جدال اور جو خون ریزی کا حکم سکھا سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر انہوں نے ایسے شکوک و شبہات اور مسلمانوں کو اس جہاد سے ہٹانے کی اصل میں کوشش کی ہے، اور کہ یہ کہہ کر کہ جناب اسلام تو بڑے امن والا مذہب ہے، اور یقیناً اسلام جو ہے امن والا مذہب ہے، لیکن اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا ہے کہ انسان رہبانیت کی طرف مائل ہو جائے۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ 3 باتیں اصل میں اہم اس کے اندر فرما دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اللہ نے تمام رسول جو ہیں وہ بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کتابیں بھیجی ہیں۔ کیوں؟ والمیزان، اور میزان ترازو بھیجا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ یہ لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف کو قائم کرے۔ اور کوئی بھی نبی اپنی قوم کے اندر کیسے عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے اگر وہ لوگوں کو ان کے ظلم سے نہیں روکتا ہے؟ تو لہٰذا اس ظلم کو روکنے کے لیے تلوار کو اٹھانا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ سختی کرنی پڑے گی، اور اسی طرح جب یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کس ان کے اوپر عدل قائم کیا جائے، تو جب تک قوت اور سلطنت اور غلبہ حاصل نہ ہو تو انسان یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی آج اگر انسان کسی امریکہ کے اندر رہتا ہے جہاں پر اسلام کی حکومت نہیں ہے، تو وہاں پر کیا انسان اللہ رب العزت کے اس اسلام کے قانون نافذ کر سکتا ہے کہ کوئی اکیلا شخص کہے کہ میں اس قرآن کے اصولوں کو نافذ کرتا ہوں؟ نہیں، وہاں پر پہلے اسلام کی حکومت ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر یہ سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اس عدل کو قائم کرنے کے لیے تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جہاد کرے، اور یہ جہاد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اصل میں اس کے لیے آپ کو اسلحہ چاہیے، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ اللہ رب العزت نے لوہا اتارا ہے جس کے اندر بڑی سختی ہے، بڑی اس کے اندر قوت اور طاقت ہے، اور یہ قوت اور طاقت جہاد کے اندر استعمال ہوتی ہے اسلحے کے ذریعے۔ اور آج یہ ٹینک اور بے شمار جدید جو اسلحہ ہے سب کا سب جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب لوہے کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جو چیز اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمائی ہے، تیسری آیت کے اندر فرمایا، اس کے اگلی آیت کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، کہ اصل میں تمام انبیاء جتنے بھی اصل میں اللہ رب العزت نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں بھیجے، سب کا اصل میں مقصد یہی تھا کہ وہ عدل و انصاف اور لوگوں کے اندر انصاف کو قائم کریں، لوگوں کے اندر ہدایت کا دین جو ہے وہ نافذ کریں۔ تو اصل میں یہ عیسائی جو ہیں، عیسائیوں کو اصل میں کیونکہ یہودیوں کے مقابلے میں جو بڑی سنگدل قوم تھی، اس کے مقابلے میں کیونکہ اللہ رب العزت نے کچھ نرمی عطا کی تھی، تو اس حوالے سے اصل میں ان لوگوں نے جہاد کے راستے کو ہی چھوڑ دیا، اور اس نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بالکل رہبانیت اختیار کر لی ہے جو اصل میں اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت خود آگے چل کر فرماتے ہیں، اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ اللہ رب العزت نے تو اس رہبانیت کو ایجاد نہیں کیا ہے، اس رہبانیت کو انہوں نے خود اس کی ابتدا کی ہے۔ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان کے اوپر یہ فرض نہیں کیا ہے۔ یہ رہبانیت، یہ دین کے یعنی جو ایک مین سٹریم کو چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں کے کونوں میں غاروں میں جا کر میناروں کے اوپر رہنے کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ حرکتیں اللہ نے نہیں سکھائی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ان کو نہیں سکھایا، یہ بلکہ خود اپنی طرف سے انہوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جو تو جہاد کا راستہ سکھایا ہے کہ اس جہاد کے ذریعے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جائے، دنیا کے اندر امن کو قائم کیا جائے، اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔